بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے بادشاہ اور اس کے بھائی کی کہانی کا چوتھا حصہ لے کر آئی ہوں، جو کہ بہت ہی دلچسپ کہانی ہے۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ دوسرے بڈھے کا قصہ۔ اس کے بعد وہ بڈھا جس کے ساتھ شکاری کتے تھے آگے بڑھا اور دیو سے کہا کہ اب تجھ سے وہ واقعات بیان کرتا ہوں جو میرے اور میرے بھائیوں اور ان دو کتوں کے ساتھ پیش آئے۔ اگر وہ عجیب و غریب ہوں تو اس کا دوسرا تہائی خون بھی بخش دینا۔ دیو نے کہا ٹھیک ہے۔ بڈھے نے کہا یہ دونوں کتے میرے بھائی ہیں۔ جب ہمارا باپ انتقال کر گیا تو ہمیں 3000 دینار ورثے میں ملے۔ میرے بڑے بھائی نے جو کتوں میں سے ایک ہے اپنی دکان کا سارا مال بیچ کر مال تجارت خریدا اور وہاں سے سفر پر روانہ ہوا۔ 1 سال گزرنے کے بعد میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فقیر آیا اور بھیک مانگنے لگا۔ میں نے جواب میں کہا کہ خدا تجھے زیادہ دے۔ وہ رو کر کہنے لگا کہ اب تو مجھے پہچانتا بھی نہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرا بھائی تھا کہ میں اسے اپنی دکان کے اندر لے آیا اور اسے اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ میں نے اپنی دکان کا حساب چیک کیا تو مجھے 1000 دینار کا فائدہ ہوا اور میرا سرمایہ 2000 دینار تھا۔ میں نے اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان برابر تقسیم کیا، جس سے اس نے اپنی الگ دکان کھول لی۔ پھر میرے دوسرے بھائی نے، جو دوسرا کتا ہے، میری ساری جمع پونجی بیچ ڈالی اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ 1 سال بعد آیا تو میرے پاس آ کے کہنے لگا میں تو اب فقیر ہو گیا ہوں۔ پھر میں نے اپنی دکان کا حساب کیا تو 2000 دینار سے زائد نکلے۔ اس میں 1000 دینار اپنے بھائی کو دیے اور 1000 خود رکھے، جس سے میرے بھائی نے ایک دکان کھول لی۔ کچھ عرصہ کے بعد دونوں بھائی میرے پاس آئے اور کہنے لگے چلو ہم سفر پر چلیں۔ میں نہیں مانا۔ 6 سال کے بعد میں نے ان سے سفر کا وعدہ کر لیا۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا کیونکہ وہ فضول خرچی میں گوا چکے تھے۔ میں نے اپنی دکان کا حساب کیا تو 6000 دینار نکلے۔ اس کے 2 حصے کیے۔ میں نے ان سے کہا 3000 دینار سے ہم تجارت کریں گے، باقی 3000 میں نے زمین میں دبا دیے۔ میں نے دونوں بھائیوں کو 1000 دینار دیے اور خود 1000 دینار پاس رکھے۔ میں نے سامان خریدا اور ایک کشتی کرائے پر لی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ 1 ماہ کے بعد ہم اپنا مال لے کر ایک شہر میں داخل ہوئے تو ہمیں 1 ماہ میں 10 کا فائدہ ہوا۔ جب ہم واپسی پر سمندر کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک نوجوان لڑکی پھٹے پرانے کپڑے پہنے میرے سامنے آئی اور کہنے لگی میرے آقا، اگر تو میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں تجھے اس کا بدلہ دوں گی۔ تو میرے ساتھ نکاح کر لے اور مجھے اپنے وطن لے چل۔ میں نے اس کی باتیں سنی تو مجھے اس پر ترس آیا اور اپنے ساتھ لے لیا۔ پھر کشتی چل دی۔ میں دن رات اس کے ساتھ رہنے لگا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے اپنے بھائیوں کو بھی بھول گیا۔ اس وجہ سے وہ مجھ سے ناراض رہنے لگے اور میرے مال و دولت پر حسد کرنے لگے، اور وہ اس سوچ میں تھے کہ کس طرح میرے مال پر قبضہ کریں۔ چنانچہ میرے قتل کا پروگرام بنانے لگے۔ ایک دن جب میں اپنی بیوی کے ساتھ سویا ہوا تھا تو انہوں نے ہمیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ جب میری بیوی کی آنکھ کھلی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ جن بن گئی اور مجھے اٹھا کر ایک جزیرے میں لے آئی اور تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئی۔ جب دوسری صبح واپس آئی اور کہا کہ میں تیری لونڈی ہوں، میں ہی تجھے اٹھا کر لائی اور تجھ کو قتل ہونے سے بچایا، میں جن زادی ہوں، تجھے دیکھتے ہی عاشق ہو گئی تھی اور میں نے تجھے ڈوبنے سے بچایا۔ میں تیرے بھائیوں سے سخت ناراض ہوں اور آج رات ہی ان کے پاس جاؤں گی اور ان کی کشتی کو ڈبو دوں گی
اور اس طرح ان کو مار ڈالوں گی اور اس طرح ہمارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ وہ مجھے لے کر اڑی اور پھر مجھے میری گھر کی چھت پر جا اتارا۔ میں نے دروازے کھولے اور جو زمین کے نیچے دبایا تھا اسے نکالا اور اس سے پھر دکان کھول لی۔ اسی روز عشاء کے وقت جب میں اپنے گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دونوں بھائی کتے بن کر میرے گھر میں بندھے پڑے ہیں۔ میری بیوی نے بتایا کہ ہاں، یہ تیرے ہی وہی بھائی ہیں جنہوں نے تیرے ساتھ ظلم کیا اور ان پر جادو میری بہن نے کیا ہے، اور یہ 10 سال سے پہلے اپنی اصلیت میں نہیں آئیں گے۔ اب 10 سال ہونے کو آئے ہیں۔ میں ان کی اس حالت سے چھٹکارے کے لیے جا رہا تھا کہ یہاں اس نوجوان کو دیکھا جس نے مجھے اپنی کہانی سنائی اور میں یہاں ٹہر گیا۔ یہ سن کر دیو نے کہا، یہ واقعہ واقعی عجیب و غریب ہے اور میں تیری خاطر اس کا دوسرا تہائی خون معاف کرتا ہوں۔ تیسرے بڈھے نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا۔ تیسرے خچر والے بڈھے نے کہا کہ یہ خچر میری بیوی ہے۔ ایک بار میں سفر پر گیا اور پورے سال تک اس سے الگ رہا۔ جب میں سفر سے واپس لوٹا، رات کے وقت گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حبشی غلام کے ساتھ ایک ہو چکی ہے۔ جو ہی اس نے مجھے دیکھا تو اٹھ کھڑی ہوئی اور پانی سے بھرا لوٹا لائی اور اس پر کچھ پڑھ کر میرے اوپر چھڑک دیا، جس کے بعد میں کتا بن گیا اور مجھے گھر سے مار کر بھگا دیا۔ میں دروازے سے باہر آیا اور چلتے چلتے ایک قصاب کی دکان پر پہنچا اور ہڈیاں کھانے لگا۔ جب قصاب نے دیکھا کہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا جہاں اس کی بیٹی نے مجھے دیکھا تو اس نے میرے سامنے اپنا منہ چھپا لیا اور کہنے لگی کہ تو ایک مرد کو گھر لے آیا۔ باپ نے کہا، مرد؟ کہاں ہے مرد؟ اس نے کہا، یہی کتا جس پر اس کی بیوی نے جادو کیا ہے، میں اسے اچھا کر سکتی ہوں۔ جب باپ نے اس کی باتیں سنی تو کہنے لگا، تو اسے اچھا کر دے گی؟ ہاں ہاں، میں اسے بالکل اچھا کر دوں گی، لڑکی نے بڑی احترام سے جواب دیا۔ پھر لڑکی نے ایک پانی بھرا لوٹا لیا اور اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور اس میں تھوڑا سا میرے اوپر چھڑک دیا اور کہا کہ اس شکل کو بدل کر اپنی اصلی صورت میں آ جا۔ پھر اللہ کے فضل سے میں واپس اپنی شکل میں آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میری بیوی پر جادو کر جس طرح کہ اس نے مجھ پر کیا۔ اس نے مجھے تھوڑا سا پانی دیا اور کہا، جب وہ سو رہی ہو اس وقت یہ پانی اس پر چھڑک دینا، پھر وہ وہی ہو جائے گا جو تو چاہے گا۔ میں وہ پانی لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا، اس کو سوتا پایا اور اس پر وہ پانی چھڑک کر کہا کہ اپنی اصلی صورت بدل کر خچر ہو جا، اور وہ فوراً خچر بن گئی، اور وہ یہی ہے جسے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے خچر سے کہا، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے اپنا سر ہلایا اور اشارہ کیا، یعنی جی ہاں۔ دیو یہ سن کر خوشی سے ناچنے لگا۔ جو ایک تہائی خون باقی رہ گیا تھا وہ بھی بخش دیا۔ اس کے بعد سوداگر بڈھوں کے پاس آیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ سب اپنے اپنے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ جی دوستو، کہانی کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔